الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ وسلم تسلیما۔ شوق و محبت کے ساتھ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا مکی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ صدقے یا رسول اللہ۔ آج کے دن کا جو موضوع ہے نماز کورس کا وہ ہے مفسدات نماز و مکروہات نماز، یعنی نماز میں کتنی چیزیں ایسی ہیں کہ جو نماز کو فاسد کر دیتی ہیں۔ وہ بیان بہت وسیع ہے لیکن اس میں چند مسائل جو چن کے لایا ہوں وہ بیان کر دوں گا، باقی بالتفصیل اگر پڑھنے ہوں تو وہ بہار شریعت موجود ہے، نماز کے احکام موجود ہے، اور مکروہات نماز میں بھی انشاءاللہ مکروہات کے اوپر کچھ روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا۔ تو تمامی احباب توجہ سے ان باتوں کو سنیں کہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو نماز کو یا تو فاسد کر دیتی ہیں کہ نماز سرے سے ہوتی ہی نہیں، یا نماز کو مکروہ تحریمی یعنی کہ ناجائز کر دیتی ہے اور دوبارہ ادا کرنا ایسی نماز کا واجب ہو جاتا ہے، ایسی نماز کا ادا کرنا دوبارہ۔ اب دیکھیں کیا فائدہ اس نماز کا، اس نماز پڑھی ہوئی نماز کا، کہ اگر آپ نے اتنی مشکل سے، جس طرح سردیوں کے سخت دن تھے، فجر کے وقت اٹھنا، پہلے تو اپنے گرم بسترے سے نکلنا کتنی آزمائش کی بات ہے، پھر اس کے بعد ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا، پھر اس کے بعد سخت سردی کے عالم میں دھند میں جس میں بندے کو جو ہے نا وہ تھوڑی دور بھی کچھ نظر نہیں آ رہا، اس حالت میں نماز مسجد کی طرف آنا، تو یہ ایک بہت کٹھن والا امر ہے۔ اور اس میں پھر اگر بزرگ ہے تو اس کے لیے اور زیادہ کٹھن والا معاملہ ہو جاتا ہے کہ جوان پھر جو ہے وہ اس کے لیے اتنا مسائل نہیں ہوتے، لیکن بزرگوں کے لیے زیادہ مسائل ہوتے ہیں۔ تو اب ان کے لیے اس طرح مسجد میں آنا اور پھر نماز پڑھنا، اور اگر پتہ لگ جائے کہ نماز یا تو ہوئی ہی نہیں ہے یا نماز واجب الادا ہوگی ہے تو دل پر کیا گزرے گی؟ تو عدم علم کہ مجھے پتہ نہیں تھا تو میں جانتا نہیں تھا، یہ عذر نہیں بن سکے گا کہ مجھے پتہ نہیں تھا کہ جو ہے نا یہ نماز میں یہ فرض ہے، نماز میں یہ شرط ہے، نماز میں یہ چیز نماز کو فاسد کر دیتی ہے، نماز میں یہ چیز نماز کو مکروہ کر دیتی ہے، ناجائز کر دیتی ہے، اعادہ واجب ہو جاتا ہے، مجھے ان چیزوں کا نہیں پتہ تھا۔ تو رب یہی فرمائے گا الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین وہدینہ النجدین، تجھے میں نے دو آنکھیں نہیں دی تھی، تو دیکھتا نہیں تھا علماء کو، تو دیکھتا نہیں تھا اولیاء کو، تو دیکھتا نہیں تھا دین کے مبلغین کو، وَلِسَانًا وَشَفَتَيْن، تجھے میں نے زبان اور ہونٹ نہیں دیے تھے، بول نہیں سکتا تھا، کیا تجھے رب کا یہ فرمان نہیں پتہ تھا؟ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، پوچھو اگر تمہیں علم نہیں ہے، سوال کرو، علم والوں سے سوال کرو اگر تمہیں پتہ نہیں ہے۔ تو یہ اس چیز کے لیے تجھے میں نے زبان بھی دی تھی، تجھے میں نے دو ہونٹ دیے تھے، تو بول سکتا تھا۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْن، یا اللہ میں تے انا سی، یا اللہ میں تے بول بھی نہیں سکتا سی، یا اللہ میں تے کچھ اور بھی نہیں کر سکتا سی۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْن، تجھے میں نے دونوں رستے نہیں دکھائے تھے، جنت اور دوزخ کا رستہ نہیں دکھایا تھا؟ تو یہ تمام عذر خائیاں جو ہیں یہ دھری کی دھری رہ جائیں گی، کوئی عذر قابل سماعت نہیں ہوگا، مقبول نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ ہم اسلامی مملکت میں رہ رہے ہیں، اسلامی ملک میں رہ رہے ہیں۔ اگر کوئی کافروں کے ملک میں بھی رہتا ہو اس کے لیے بھی اب دین سیکھنا مشکل نہیں، کہ آن لائن کورسز ہو رہے ہیں، دین آن لائن سیکھنا، علماء سے کال پر رابطہ کرنا، واٹس ایپ کے ذریعے رابطہ کرنا، میل کے ذریعے رابطہ کرنا کچھ مشکل نہیں ہے۔ تو اب یہ عذر بھی نہ رہا، اجی مجھے نہیں چلانے آتی چیزیں، بھائی جس کو آتی ہیں اس کے پاس چلے جاؤ۔ تو مطلب اب تو کہیں بھی عذر نہیں رہا یہ، تو اس لیے یہ کہنا کہ مجھے پتہ نہیں تھا تو یہ عذر نہیں بنے گا، لہٰذا ہم پر سیکھنا جو ہے یہ کیا ہے؟ فرض ہے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، ہر مسلمان مرد و عورت پر علم دین کا حاصل کرنا یہ فرض ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ اور جو بزرگان دین کا قول ہے اطلب العلم من المہد الی اللحد، کہ علم حاصل کرو ماں کی گود سے لے کر قبر تک، تو علم تو حاصل کرنے کی یہاں تک فرمایا گیا۔ تو چلیں
جو ایام گزر چکے سو گزر چکے، لیکن اب جو رہتے ہیں اس کا بھرپور فائدہ اٹھا کر ہمیں چاہیے کہ ہم خوب علم دین حاصل کریں۔ مفسدات نماز کے حوالے سے عرض ہے کہ کلام مفسد نماز ہے۔ کلام مفسد نماز، مفسد کہتے ہیں توڑنے والا، نماز کو توڑنے والا ہے، نماز ٹوٹ جائے گی۔ عمدن ہو یعنی جان بوجھ کے کلام کیا ہو، سہون ہو یا خطاً ہو، باہر صورت کلام اگر کیا تو نماز کیا ہو جائے گی؟ اچھا، بیداری میں ہو یعنی اپنی ہوش سے کلام کیا، یا کسی نے کلام کرنے پر مجبور کیا، یا اس کو یہ معلوم تھا کہ کلام کرنے سے نماز جاتی رہتی ہے۔ خطا کے معنی یہ ہیں کہ قرات وغیرہ اذکار نماز کہنا چاہتا تھا، غلطی سے زبان سے کوئی اور بات نکل گئی۔ مثال کے طور پہ کوئی چیز ایسے ہے، جس طرح مثال کے طور پر کوئی بندہ نعت بار بار پڑھ رہا تھا، نعت بار بار پڑھ رہا تھا، اب نماز میں فوراً چلا گیا، نماز شروع کر دی، نماز شروع کی، امام صاحب کے ساتھ ہے، تو اب اس کے منہ سے کلمات نعت نکل گئے ہیں، تو اب یہ کلمات نعت جو نکلے ہیں، اب اس سے بھی نماز کیا ہو جائے گی؟ ٹوٹ جائے گی۔ تو یہ خطاً ہے کہ اس کو ذہن میں تھا کہ اذکار نماز کرنے ہیں، تو نکل گئے اس سے کیا؟ نعت کے کلمات نکل گئے۔ اچھا، صاحب کے یہ معنی ہے کہ اسے اپنا نماز میں ہونا یاد نہ رہا، نماز میں کھڑا تھا لیکن یاد نہیں رہا کہ میں نماز میں اور کوئی کلام کر دیا، تو اب بھی نماز کیا ہو جائے گی؟ اچھا، کلام میں قلیل کثیر کا فرق نہیں، اور یہ بھی فرق نہیں کہ وہ کلام اصلاح نماز کے لیے ہو یا نہیں۔ مثلا امام کو بیٹھنا تھا، کھڑا ہو گیا، مقتدی نے بتانے کو کہا بیٹھ جاؤ، مقتدی نے پیچھے سے کیا کہا؟ او بیٹھ جا، او کھڑا ہو جا، اور ایک رکعت رہن دیا، تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ نماز کیا ہو جائے گی؟ اگرچہ یہ جو ہے اصلاح نماز کے لیے کر رہا ہے کہ نماز جو ہے نا وہ خراب نہ ہو، لیکن اصلاح کا بھی طریقہ کار ہے، تو لہٰذا جو ہے وہ الفاظ اس طرح کے ادا کرے گا کہ بھئی بیٹھ جاؤ، کھڑے ہو جاؤ، اردو کے الفاظ یہ ادا کرے گا، تو لقمے کے جو الفاظ ہیں وہ ادا نہیں کرے گا، تو نماز فاسد ہو جائے گی کہ کلام کر دیا۔ اب کلام تھوڑا کرے یا زیادہ کرے، نماز اس سے فاسد ہو جائے گی۔ کلام وہی مفسد ہے جس میں اتنی آواز ہو کہ کم از کم خود سن سکے۔ کلام کرنا تب ہی کہلائے گا نا، میں نے کہا تھا کہ جب بھی کوئی چیز کہنے کے حوالے سے شریعت میں آتا ہے تو اس میں کہنا تب معتبر ہوتا ہے کہ جب کم از کم اتنے الفاظ ہوں کہ اتنی آواز ہو کہ اپنے کان سن سکیں۔ ہاں، شور و غل ہے یا پھر ثقل سماعت کا اس کو مسئلہ ہے کہ کم سنتا ہے اور اونچا بولنا پڑتا ہے اس کو سننے کے لیے، یا شور و غل ہے کہ باہر بہت زیادہ رش ہے، یا جنریٹر چل رہا ہے، یا کوئی بھی ایسی چیز چل رہی ہے، یا کوئی بھی کام ایسا ہو رہا ہے کہ جس سے شور بہت زیادہ ہے کہ کان پڑی آواز سنائی نہیں دیتی۔ یہ جملہ بولا جاتا نا کہ اتنا شور تھا کہ کان پڑی آواز سنائی نہیں دیتی تھی، تو اب اتنی آواز نکالے کہ اگر یہ شور نہ ہوتا اور اگر یہ ثقل سماعت والا اونچا سننے والا مرض نہ ہوتا تو میں اپنی یہ آواز سن لیتا، میں اپنی یہ آواز، تو اگر اتنی آواز سے کلام کیا تو نماز کیا ہو جائے گی؟ فاسد ہو جائے گی۔ فقط اس طرح کیا کہ اب میں نے یہ کہا کہ میں تمہیں دیکھتا ہوں، اب میرے آواز کانوں کو نہیں آ رہی لیکن منہ سے الفاظ ایسے ایسے ہو رہے ہیں، تو یہ نماز مفسد فاسد نہیں ہوگی، لیکن اس طرح کا کلام کرنا درست نہیں ہے کہ نماز میں جو ہے نا اپنے توجہ جو ہے وہ پوری کی پوری نماز کی طرف ہونا ضروری ہے۔ نماز پوری ہونے سے پہلے بھول کر سلام پھیر دیا تو حرج نہیں، اور قصدن پھیرا تو نماز جاتی رہی۔ قصدن پھیرا، بھول کر پھیرا، بھول کر کیسے پھیرا کہ اس کو لگا کہ یار یہ چوتھی رکعت ہے، اس کو لگا کہ دوسری رکعت میں بیٹھا تھا، اس کو لگا چوتھی رکعت ہے، سلام پھیرا، دوسری طرف سلام پھیرا، اور ابھی یا دوسرے سلام پھیرا یاد آ گیا، پہلی دفعہ سلام پھیرا تو تب یاد آ گیا، یا پھر دوسری دفعہ سلام پھیرا تب یاد آ گیا، یا دونوں طرف سلام پھیر چکا ابھی بھی یاد نہیں آیا اور وظائف کرنے لگ گیا، اللہ کا ذکر کر رہا ہے، بات کوئی نہیں کی، بات کوئی نہیں کی۔ اچھا، مسجد سے نکلا بھی نہیں، مسجد سے، اچھا مسجد سینہ پھیر دینا قبلے سے، اس میں کوئی حرج نہیں ہوگا کہ بھولا ہوا ہے تو اگر وہ اچھا قرآن پاک پڑھنے لگ گیا اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں، ذکر و اذکار کرنے لگ گیا، تسبیحات پڑھنے لگ گیا، کوئی مسئلہ نہیں۔ ہاں، اگر کوئی کلام کیا دنیاوی کلام کی مثل، اردو میں کوئی کلام کیا، ٹھیک ہے، تو اب اس کو اختیار نہیں ہوگا۔ جب تک یہ معاملات ہیں کہ
ابھی جو ہے نا وہ کوئی نماز کا معنی جو ہے معنی صلاح، کوئی کام ایسا نہیں کیا، کھانا پینا، کسی سے گفتگو کرنا، سلام کرنا، ہیلو ہائے کرنا، بھائی جناب ٹھیک ہیں، حضرت صاحب کیسے ہیں جی، کیا معاملات چل رہے، اگر اس طرح کی باتیں کر دی تو اب اختیار نہیں ہوگا جب تک یہ معاملات نہیں کیے۔ ہاں اگرچہ سینہ پھر گیا ہو قبلے سے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اچھا قرآن پاک پڑھنے لگ گیا ہو، ذکر و اذکار کرنے لگ گیا ہو اور مسجد سے ابھی نکلا نہ ہو، تو اب اس کو یہ ہے کہ اسی جگہ جہاں پر پہنچا ہے وہاں پر کھڑا ہو کر یاد آ گیا تو اپنی نماز بقیہ ادا کر کے آخر میں سجدہ سہو کر لے۔ آخر میں کیا کر لے؟ آسانی ہے کہ نہیں؟ بات سمجھ آئے گی؟ لیکن اگر یہاں کلام کر دیا، سلام پھیرتے ساتھ ہی کہہ دیا اور جی حاجی صاحب ٹھیک ہیں جی ماشاءاللہ، اور سنائیں طبیعت وغیرہ ٹھیک ٹھاک، گئی نماز، اب یہ اختیار نہیں ملے گا۔ اب یاد آ گیا تو نئے سرے سے نماز پڑھنی پڑے گی، یاد آ گیا تو نئے سرے سے، اچھا پاس پانی رکھا ہوا تھا، پانی کا گھونٹ بھر لیا، اب نماز نئے سرے سے پڑھنی پڑے گی۔ اچھا خارج مسجد چلا گیا، جوتیاں پہن کے باہر گیا تو زید میں آیا، اوہ یار میں نے 2 رکعتیں تو پڑھنی تھی ابھی، تو اب وہ آ کے نئے سرے سے نماز شروع کرے گا، اس کو آگے بنا نہیں رکھ سکتا۔ کسی کو چھینک آئی، اس کے جواب میں نمازی نے یرحمک اللہ کہا، نماز فاسد ہو گئی۔ کسی نے چھینک ماری نا، بات ابھی یہ ہوتا ہے کہ یرحمک اللہ کہتے ہیں اس کو نا، جواب دیتے ہیں، خارج نماز اس کا جواب دینا یہ واجب ہوتا ہے اگر آپ مصروف نہیں ہیں تو، ٹھیک ہے۔ اگر کسی نے چھینک ماری اور کہا الحمدللہ رب العالمین، تو آپ کے اوپر واجب ہے کہ آپ کہیں یرحمک اللہ، کہ مسلمان کا حق ہے، ٹھیک ہے۔ آپ جس طرح سلام کا جواب دینا واجب ہے نا، اسی طرح یہاں پر یہ ہے، بات سمجھ آ گئی؟ سلام ملاقات کا جواب دینا واجب ہے۔ تو اب یہاں پر اس نے جو ہے وہ الفاظ ادا کیے، چھینک ماری اور اس نے کہا الحمدللہ، تو اب یہاں پر واجب یہ ہے کہ اس کو یرحمک اللہ کہے، لیکن نماز میں تو ایسا نہیں کہہ سکتا، نماز میں نہیں کہہ سکتا۔ اب نماز میں اس نے جواب کی نیت سے کہہ دیا، جواب کی نیت سے کہہ دیا تو نماز فاسد ہو جائے گی، اور خود اسی کو چھینک آئی، خود نمازی کو ہی چھینک آئی اور اپنے کو مخاطب کر کے یرحمک اللہ کہا تو نماز فاسد نہ ہوئی، اپنے آپ کو ہی کہا یرحمک اللہ، چھینک آئی چھینک کی اور اس کے بعد کہا یرحمک اللہ، اپنے آپ کو ہی کہا تو نماز فاسد نہ ہوگی۔ اور کسی اور کو چھینک آئی، اس نمازی نے الحمدللہ کہا، نماز نہ ہوگی۔ اب اس نے الحمدللہ کہہ دیا جواب کی نیت سے تو نماز نہیں ہوگی، اور جواب کی نیت سے کہا تو جاتی رہی، ٹھیک ہے، جواب کی نیت سے کہا تو جاتی رہی، اگر جواب کی نیت سے نہیں کہا ویسے ہی الحمدللہ نکل گیا تو اب فاسد نہیں ہوگی۔ نماز میں چھینک آئی، کسی دوسرے نے یرحمک اللہ کہا اور اس نے جواب میں کہا آمین، نماز فاسد ہو گئی۔ کسی نے کہا یرحمک اللہ، اس کو چھینک آئی، اس نے کہا یرحمک اللہ، اس نے کہا آمین، جواب کی نیت سے کہا تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ نماز میں چھینک آئے تو سکوت کرے، یعنی چپ رہے۔ باہر چھینک آئے تو کیا کہنا چاہیے؟ الحمدللہ رب العالمین، کہتے ہیں خالی الحمدللہ کہو تو فرشتے کہتے ہیں رب العالمین، کیا کہتے ہیں؟ اور اگر بندہ جو ہے وہ کہے الحمدللہ رب العالمین تو اب فرشتے آمین کہتے ہیں، اب فرشتے کیا کہتے ہیں؟ آمین کہتے ہیں، تو الحمدللہ رب العالمین کہنا چاہیے۔ تو یہ نماز کے باہر، اور نماز میں کیا ہے؟ خاموش رہے، نماز میں کیا ہے؟ اور الحمدللہ کہہ لیا تو بھی نماز میں حرج نہیں، اگر الحمدللہ کہہ لیا تو نماز ٹوٹے گی نہیں، لیکن خاموش رہنے کا حکم ہے۔ اور اگر اس وقت حمد نہ کی تو فارغ ہو کر کہے، کیا کہے؟ چھینک آئی نماز میں تو ابھی سکوت کا حکم ہے، تو کیا کرے؟ نماز سے جب سلام پھیر لے گا پھر الحمدللہ کہہ لے، الحمدللہ رب العالمین۔ بات سمجھ آ گئی نا؟ اللہ عز و جل کا نام مبارک سن کر، اللہ عز و جل کا نام مبارک سن کر جل جلالہ کہا یا تعالی کہا یا عز و جل کہا، یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی سن کر درود پڑھا، یا امام کی قرات سن کر صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم، اس طرح کے الفاظ پڑھ لیے، تو ان سب صورتوں میں نماز جاتی رہی جب کہ بقصد جواب کہا ہو۔ جواب کی نیت سے کہا ہے تو نماز فاسد ہو جائے گی، کہ اللہ کا نام سنا، عز و جل کہہ دیا، جل جلالہ کہہ دیا، یا تعالی کہہ دیا، ٹھیک ہے، یا عز اسمہ کہہ دیا، و جل اسمہ کہہ دیا، یا آقا دو عالم کا نام نامی اسم گرامی سننا تو صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ دیا، یا صلاۃ السلام علیک یا رسول اللہ پڑھ دیا جواباً، کہ بھائی اس نے نام پڑھا ہے تو میں اس کے جواب میں یہ الفاظ ادا کروں تعظیم کے، تو نماز کیا ہو جائے گی؟
فاسد. اور اگر جواب میں نہ کہا تو حرج نہیں, جواب میں نہیں کہا, ویسے ہی نکل گئے منہ سے الفاظ, ویسے ہی نکل گئے. کہ عادت ہے, جیسے مثال کے طور پہ ایک بندے کی عادت ہے کہ جب بھی وہ کسی مجلس میں بیٹھتا ہے تو اللہ اور اس کے رسول کا نام جب آتا ہے تو وہ اس طرح کے کلمات تعظیم اس کی کہنا عادت ہے. اب نماز میں کھڑا تھا, کسی نے اللہ کا نام لے لیا, اس کے منہ سے نکل گیا تعالی جل جلالہ, تو اب یہ نماز یہ مفسد نماز نہیں ہوگا, کیونکہ اس نے جواباً نہیں کہا بلکہ اس کی ایک عادت تھی, اس کے مطابق اس نے کہہ دیا, تو یہ جواب نہیں ہوگا. نماز میں زبان پر نعم, عربی میں نعم کہتے ہیں جی ہاں کو, یا ارے یا ہاں جاری ہو گیا, اگر یہ لفظ کہنے کا عادی ہے فاسد ہو گئی, وگرنہ نہیں. ارے لفظ نکل گیا, اگر عادی ہے نا کہنے کا, تھوڑی تھوڑی بات پہ کہہ دیتا ہے, عادی ہے نماز میں کہنے کا, تو پھر نماز فاسد ہو جائے گی. اور اگر ویسے ہی نکل گیا, جیسے مثال کے طور پہ کوئی نماز سے اس کے آگے سے گزر رہا تھا, اس کے منہ سے نکل گیا ارے, ہاں ایسے الفاظ نکل گئے, تو اب نماز فاسد نہ ہوگی. آہ اوہ اف تف, یہ الفاظ درد یا مصیبت کی وجہ سے نکلے یا آواز سے رویا, آواز سے رویا اور حروف پیدا ہوئے, ان سب صورتوں میں نماز جاتی رہی, ان سب صورتوں میں نماز. اور اگر رونے میں صرف آنسو نکلے, آواز حروف نہیں نکلے, تو حرج نہیں. آہ اوہ تف اف, اف بڑی لمبی قرات کرتا ہے مفتی, آہ یہ کیا ہوا, تو آہ اف تف درد کی وجہ سے نکل رہے ہیں, مصیبت کی وجہ سے نکل رہے ہیں, یہ الفاظ نکلے, حروف پیدا ہوئے, تو نماز فاسد ہوگی. مریض کی زبان سے بے اختیار آہ اوہ نکلی, نماز فاسد نہ ہوئی. بے اختیار, ایک ہے با اختیار, اب چپ بھی رہ سکتا ہے, لیکن کئیوں کو ویسے ہی عادت ہوتی ہے اوں کرنے کی, کئیوں کو ویسے ہی عادت ہوتی ہے, وہ بتانا ہوتا ہے کہ میں بہت ہی بیمار ہوں اور بڑی مجبوری سے میں نماز پڑھ رہا ہوں. لوگوں دیکھ لو, آپ لوگ بھی نماز پڑھا کرو, اگر اس طرح کرتا رہے گا تو نماز ٹوٹ جائے گی. کہ وہ خاموشی پر بھی قادر ہے لیکن پھر بھی کہی جا رہا ہے. لیکن ایک وہ مریض ہے کہ جس کو اتنی شدید تکلیف ہے کہ اس کے منہ سے نکل جاتا ہے بے اختیار, نماز فاسد نہ ہوگی. یوں ہی چھینک, کھانسی, جمائی, ڈکار میں جتنے حروف مجبوراً نکلتے ہیں معاف ہیں. جمائی میں اب مجبوراً ایک آدھ کی آواز آ گئی, اب آ کی آواز آئی ہے, حروف نکلے ہیں, الف مدہ نکلا ہے نا, ایسے نکلا ہے, تو کوئی حروف مجبوراً نکل آئے کھانسی میں, چھینک میں یا ڈکار میں, ٹھیک ہے, یا جمائی میں, تو اب یہ کیا ہوگا, مجبوراً اگر نکلیں تو نماز فاسد نہیں ہوگی, معاف ہے. جنت دوزخ کی یاد میں اگر یہ الفاظ کہے تو نماز فاسد نہ ہوئی. جنت کا تذکرہ چل رہا تھا اور اس کو قرآن پاک کی آیات سمجھ میں آ رہی تھی, دوزخ کا تذکرہ چل رہا تھا, قیامت کا تذکرہ چل رہا تھا. جیسے میں اکثر وہ پڑھتا تو اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها, اب جس کو سمجھ میں آ رہا ہوگا نا تو اس کے لیے ایک دل دہلا دینے والا منظر ہے. اذا زلزلت الارض زلزالها, جب زمین اپنے پورے جوش سے ہلا دی ڈالے گی. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها, زمین اپنے تمام بوجھ باہر نکال پھینکے گی. وقال الانسان ما لها, انسان کہے گا انہوں کیا ہوا ہے, زمین کو کیا ہو گیا ہے, ٹھیک ہے. قال الانسان ما لها یومئذ تحدث اخبارها, اب وہ اپنی خبریں اندر کی بیان کرے گی رب کو. بأن ربک اوحی لها, کیوں, کیونکہ رب نے اس کو وحی کی ہے, رب نے اس کو حکم دیا ہے. اوحی لها مطلب رب نے حکم دیا ہے اس کو کہ اپنے زلزلہ برپا کر لے, اپنے اندر کی جتنی بوجھ ہے وہ باہر نکال دے, اور اپنے اندر کی خبریں باہر نکال, یعنی جو زمین پر گناہ ہوتے رہے نا تو بتائے گی, خبریں دے گی, خبریں دے گی. اب یہ اگر کسی کو منظر جو ہی اس کی آنکھوں کے سامنے سے گزرا, اس کو رونا آ گیا, آواز نکل گئی آہ اف تف, یہ الفاظ نکل گئے بے اختیار اس کے کو دوزخ کا تذکرہ سن کے, قیامت کا تذکرہ سن کے, تو اب اس کی نماز فاسد نہیں ہوگی. پھونکنے میں, پھونک مارنے میں اگر آواز پیدا نہ ہو تو وہ مثل سانس ہے. آواز پیدا نہ ہو,
اب میں پھونک مار رہا ہوں میری آواز نہیں آ رہی, تو یہ مثل سانس ہے, یہ گویا کہ سانس ہی لے رہا ہوں. مفسد نہیں, نماز کو نہیں فاسد کرے گی, مگر قصدن کرنا مکروہ ہے, بلا وجہ ایسے ہی پھونکے مارتا رہے تو یہ کیا ہے, مکروہ ہے. اور اگر دو حروف پیدا ہوں جیسے اف, پھونک مارا ہے, اب یہ اف اف اور فو فو کی آواز, فا اور واؤ کی آواز آ رہے ہیں, دو حروف نکلے تو نماز فاسد ہو گئی. نماز کیا ہو گئی, فاسد ہو گئی. جیسے مثال کے طور پہ کوئی چیز آگے بیٹھی, اب اس کو اڑا رہا ہے تو یہ پھونک مار رہا ہے اس کو اڑانے کے لیے, لیکن حروف پیدا ہو رہے ہیں تو نماز فاسد ہوگی. کھنکارنے میں جب دو حرف ظاہر ہوں جیسے اب الف اور ہا اور الف اور خا یہ ادا ہو رہے ہیں, مفسد نماز ہے, نماز فاسد ہو گئی. نماز کیا ہو گئی, فاسد ہو گئی کھنکارنے میں. جب کہ نہ عذر ہو نہ کوئی صحیح غرض, عذر بھی نہیں ہے کوئی صحیح غرض بھی نہیں ہے. اچھا عذر کی بھی وضاحت کرتے ہیں, غرض کی بھی وضاحت کرتے ہیں. جب عذر بھی نہیں ہے غرض بھی نہیں ہے اب کھنکارتا ہے, نماز کیا ہو جائے گی. اگر عذر سے ہے, اگر یہ چیز عذر سے ہے, مثلا طبیعت کا تقاضا ہو, طبیعت کا تقاضا ہے کہ اب وہ ریشہ پھنسا ہوا ہے, اب وہ مسئلہ ہو رہا ہے تشہد پڑھنے میں یا تسبیحات پڑھنے میں, اگر اکیلے نماز پڑھ رہا ہے تو قرات کرنے میں مسئلہ ہو رہا ہے, یا کوئی چیز چبھ رہی ہے, اب طبیعت کا تقاضا ایسے کرنے میں کہ اب تقاضا ہے طبیعت کا کہ وہ کھنکارے یا کھانسے تاکہ وہ چیز حلق سے ہٹے اور وہ بآسانی جو ہے وہ نماز کو تکمیل کر سکے نماز کی. یا کسی صحیح غرض کے لیے ہے, مثلا آواز صاف کرنے کے لیے. امام صاحب ہیں مثال کے طور پہ, اب ان کی جو انہوں نے قرات شروع کی الحمدللہ رب العالمین, اب اس کے اندر تھوڑا سا ان کو لگا کہ آواز میری بیٹھی ہوئی ہے, الرحمن الرحیم مالک یوم الدین, اب اونچی کرنے کے لیے کھنکارا تاکہ گلا صاف ہو اور میری آواز اونچی نکلے تاکہ لوگوں کو سنائی دے. امام سے غلطی ہو گئی, امام سے غلطی ہو گئی ہے اس لیے کھنکارتا ہے کہ درست کر لے, یا اس لیے کھنکارتا ہے کہ دوسرے شخص کو اس کا نماز میں ہونا معلوم ہو, تو ان صورتوں میں نماز فاسد نہیں ہوتی. مثال کے طور پر نماز پڑھ رہا تھا, آگے سے بندہ گزرنے لگا, کر دیا تاکہ پتہ لگ جائے نماز پڑھوں, آگے سے گزرنا جائز نہیں ہے, تو کھنکار دیا, نماز فاسد نہیں ہوگی. امام صاحب ہیں وہ تشہد میں بیٹھنے کے بجائے کھڑے ہو گئے, اور اب وہ پورے کھڑے نہیں ہوئے. اچھا لقمے کے بھی الگ مسائل ہیں, اس میں بہت تفصیل ہے, کئی جگہ تو نماز اس کی فاسد ہو جائے گی, اور اگر امام نے لقمہ لے لیا تو نماز کی بھی, امام کی بھی قسمت پھوٹی تو ساروں کی قسمت پھوٹی, ساروں کی ٹوٹ جائے گی, امام کی ٹوٹ گئی تو ساروں کی ٹوٹ گئی. تو اس لیے ایک لقمے کے بھی بہت مسائل ہیں, انشاءاللہ یہ بھی کسی سیگمنٹ میں انشاءاللہ کبھی بیان کروں گا انشاءاللہ عز و جل. نماز میں مصحف شریف سے دیکھ کر قرآن پڑھنا مطلقاً مفسد نماز ہے, یعنی نماز ٹوٹ جائے گی. مثال کے طور پر سامنے یہ ڈائس پڑا ہوا ہے, ٹھیک ہے, اس کے اوپر قرآن پاک کھلا ہوا رکھا ہوا ہے, امام صاحب کے آگے رکھا ہوا ہے, امام صاحب دیکھ دیکھ کے سورت پڑھ رہے ہیں, نماز ٹوٹ جائے گی. نمازی کوئی بھی جو ہے وہ دیکھ کر سورت پڑھ رہا ہے, دیکھ کر جو ہے قرات کر رہا ہے, تو نماز کیا ہو جائے گی, فاسد ہو جائے گی. اچھا یوں ہی اگر محراب وغیرہ میں لکھا ہو, اسے دیکھ کر پڑھنا بھی مفسد نماز ہے. اب یہ دیکھیں یہ آیت الکرسی لکھی ہوئی ہے, اچھا اور بھی کئی چیزیں جو ہے نا یہاں پر لکھی ہیں, وہ آیات لکھی ہیں, یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. اگر کوئی ادھر کھڑا ہوا ہے تو اب نظر تھوڑی سی ایسے کرے گا تو نظر آ جائے گا, ایک تو ہے نا بالکل نیچے کھڑا ہو تو پھر تو اس کو اوپر دیکھنا پڑے گا نا, تو وہ تو کرے گا کوئی نہیں, لیکن اس جگہ کھڑا ہوا ہے اور تھوڑا سا آنکھوں کو ایسے کرے گا تو وہ نظر آ جائے گی. اب یہ اتنی بڑی آیت ہے کہ اس کو پڑھنے سے واجب ادا ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا, واجب ادا ہو جائے گا. سورہ فاتحہ کے بعد اگر یہ پڑھ لے گا تو اس کا سورت ملانے کا واجب ادا ہو گیا, تو اگر یہ دیکھ کے پڑھا تو نماز ہی فاسد ہو گئی. ہاں اگر یاد پر پڑھتا ہو, مصحف یا محراب پر فقط نظر ہو تو حرج نہیں. یاد پہ ہی پڑھتا ہے, اپنی یادداشت پہ ہی پڑھتا ہے, لیکن فقط نظر کی ہوئی ہے ادھر, تو اس سے نماز فاسد نہیں ہوگی کہ وہ اپنی یادداشت پہ پڑھتا ہے. لیکن اس کو پتہ کہ یار میں بھول جاؤں گا, آپ پڑھاں گا تو دیکھ کے پڑھیں گے تو پڑھ لوں گا, تو اس کا مطلب ہے کہ اب محراب سے ہی پڑھ رہا ہے, اب قرآن سے ہی پڑھ رہا ہے, اب کتاب سے ہی پڑھ رہا ہے, تو اب اس کی نماز فاسد ہو جائے گی. جب اس کو پتہ ہے کہ میں یہاں نہیں بھی دیکھوں تو میں پڑھ لوں گا, تو اب سمجھیں کہ اپنی یادداشت پہ پڑھ رہا ہے, اب دیکھ کر نہیں پڑھا. اچھا عمل کثیر اور عمل قلیل. عمل کثیر جو ہے یہ نماز کو توڑ دیتا ہے, عمل کثیر نماز کو, عمل قلیل نماز کو توڑتا نہیں.
اچھا عمل کثیر جو ہے اس کی تعریف کیا ہے؟ اس کی تعریف یہ ہے کہ دور سے دیکھنے والے کو یہ ظن غالب ہو جائے، غالب گمان ہو جائے، 80% 90% یہ یقین ہو جائے کہ یہ بندہ نماز میں نہیں ہے، نماز میں۔ مثال کے طور پہ کوئی شخص ایسے کرنے لگ گیا، اب کھڑا ہوا اپنے آپ کو ہاتھ سے پنکھی جول رہا ہے، ٹھیک ہے، یا پھر ایسے سے کر رہا ہے، ایسے سے ہلکا ہلکا، اب پتہ ہے کہ یار یہ نماز میں کیسے ایسے حرکتیں کر سکتا ہے، تو یہ عمل کثیر ہے، نماز ٹوٹ جائے گی اس سے، نماز کیا ہو جائے گی؟ ٹوٹ جائے گی۔ کہ ایسا کوئی بھی عمل کہ جس سے دور سے دیکھنے والے کو اگر کوئی دیکھے، اب یہ نہیں کہ کمرے میں پڑھ رہا ہوتا عمل کثیر نماز نہیں توڑے گا، یہ تعریف کی گئی ہے کہ اگر اس کو دیکھا جاتا دور سے تو یہ نماز میں معلوم نہ ہوتا، نماز میں معلوم نہ ہوتا، یہ عمل کثیر ہے، عمل کثیر نماز توڑ دے گا۔ عمل قلیل کہ اس میں بندے کو لگے کہ یار نہیں یہ نماز میں ہے یا نماز میں نہیں ہے، دونوں طرح کا وہم ہو، دونوں طرح کا وہم ہو، تو یہ عمل قلیل ہوتا ہے، اس سے نماز نہیں ٹوٹتی۔ کرتا یا پجامہ پہنا یا تہبند باندھا، کرتا یا پجامہ پہنا، مثال کرتا ہی پہن لیا، ویسٹ کٹ کے بٹن کھول کے اس کو پہنا یا ویسٹ کٹ کے بٹن بند کرنے لگ گیا، ٹھیک ہے، ایسے کر کے بند کر رہا ہے، تو اب بندہ دیکھنے والا کہے گا یار یہ نماز میں نہیں ہے، ابھی نماز شروع نہیں کی اس نے، وہ آگے سے بھی گزر جائے گا کہ یار نماز میں ہی نہیں ہے۔ اچھا امامہ جو ہے وہ دونوں ہاتھوں سے ایسے سے کر کے سٹ کر رہا ہے، بڑا جی ایسے کر کے، پھر ایسے کرے گا، پھر ایسے یہاں سے کرے گا، پھر یہاں سے کرے گا، ایسے کرے گا، ایسے کرے گا۔ ایک تو نا فقط ہاتھ سے ایسے کر دیا تو اس میں مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کو گرنے لگا تھا تو ایسے سیٹ کر دیا تو اس میں مسئلہ نہیں ہے۔ ایک یہ ہے کہ اس کو ایسے باقاعدہ جو ہے نا وہ باندھنے لگ گیا تو نماز فاسد ہو جائے گی، کہ عمل کثیر ہے کہ دور سے دیکھنے والے کو لگے گا یار یہ تو نماز میں نہیں ہے، تو امامہ باندھ رہے ہیں حضرت، ٹھیک ہے، تو اس طرح نماز فاسد ہو جائے گی۔ کرتا پجامہ پہننے لگ گیا تو نماز کیا ہو جائے گی؟ فاسد ہوگی۔ تہبند باندھا، نماز فاسد ہو جائے گی۔ ناپاک جگہ پر بغیر حائل کے سجدہ کیا، نماز فاسد ہو گئی۔ ناپاک جگہ پر سجدہ کر دیا، کیونکہ جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے، شرط ہے، اذا فات الشرط فات المشروط، جب شرط ہی نہ رہی تو وہ نماز بھی ادا نہیں ہوگی کہ وہ ناپاک جگہ پر سجدہ کر رہا ہے، اگرچہ اس سجدے کو پاک جگہ پر اعادہ کر لیا ہو۔ اچھا ناپاک جگہ کیا، اس کے بعد پھر پاک پہ بھی کر لیا کہ اوہو یہ تو میں نے ناپاک جگہ سجدہ کر لیا ہے، اب پھر پاک پر اعادہ بھی کیا تو اب بھی نماز پہلے ہی وجہ سے سجدے میں، ناپاک جگہ سجدے میں سر رکھتے ہی اس کی نماز فاسد ہو گئی، تو لہٰذا اب جو ہے وہ اعادے سے اس کا کوئی بھرپائی نہیں ہوگی، دوبارہ شروع سے نماز پڑھنی ہوگی۔ یوں ہی ہاتھ یا گھٹنے سجدے میں ناپاک جگہ پر رکھے، ہاتھ، گھٹنے اور پاؤں یہ اگر ناپاک جگہ پر ہیں تو نماز کیا ہو جائے گی؟ اچھا وہ جگہ کہ جو درمیان میں آتی ہے سینے کی طرف، جن پر کوئی عضو، اگر وہ جگہ ناپاک ہے تو نماز میں فرق نہیں آئے گا۔ ہاں اگر سمیل آ رہی ہے یا اس طرح کا کوئی مسئلہ ہے تو پھر کراہت آئے گی، اپنی جگہ ہے، لیکن ہاتھ، پیشانی، ناک، گھٹنے اور پاؤں ان جگہ کا پاک ہونا یہ شرط ہے، اگر یہ پاک نہیں ہوں گے، ناپاک جگہ یہ رکھے تو نماز فاسد ہو جائے گی، نماز فاسد ہو جائے گی۔ نماز کے اندر کھانا پینا مطلقاً مفسد نماز ہے، یعنی نماز کو فاسد کر دیتا ہے، قصدن ہو یا بھول کر، تھوڑا ہو یا زیادہ، یہاں تک کہ اگر تل بغیر چبائے نگل لیا یا کوئی قطرہ اس کے منہ میں گرا اور اس نے نگل لیا، نماز جاتی رہی۔ اچھا دیکھیں، ایک ہے کہ باہر سے کوئی چیز کھائی، ایک ہے کہ اندر دانتوں میں پھنسی ہوئی کوئی چیز کھائی، دو چیزیں ہیں نا، ایک ہے کہ باہر سے کوئی چیز آئی اور اس نے کھا لی، اور ایک یہ ہے کہ دانتوں میں پھنسی ہوئی چیز کھا لی۔ دونوں میں کیا حکم ہے؟ دونوں میں یہ حکم ہے کہ اگر باہر سے کوئی چیز آئی، مثال کے طور پر کوئی جو ہے وہ کھانے کی چیز تھی، وہ اڑ کے آئی اس کے منہ میں، اب اس کو چاہیے تھا کہ یہ باہر نکال دے، نگلے نہیں، لیکن نگل گیا، دانہ تھا نگل گیا، تو نماز کیا ہوگی؟ تل کے برابر۔ تل دیکھیں نا بہت چھوٹا تھا، میں ایسے بھی کر کے اس کو نہیں بیان کر سکتا کہ وہ بیان ہی نہیں ہو پائے گا، چھوٹا سا ہوتا ہے تل، تو تل کے برابر اگر نگل گیا تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ ہاں تل سے چھوٹی چیز ہے تو وہ تو غبار ہو گیا، وہ تو غبار ہو گیا تو اس کا پتہ بھی نہیں لگے گا وہ چیز منہ میں گئی ہے۔ اچھا ایک قطرہ منہ میں چلا گیا، مثال کے طور بارش ہو رہی ہے، باہر صحن میں نماز پڑھ رہا تھا، بارش ہوئی، ایسے نماز پڑھ رہا تھا اور وہ بارش کا قطرہ گرا اور حضرت پی گئے، تو نماز کیا ہو جائے گی؟ فاسد ہو جائے گی۔ اچھا دانتوں کے اندر کھانے کی کوئی چیز ہے تو اگر چنے کے برابر ہے، ایک چائنا والا چنا ہے اتنا بڑا، وہ پھول جاتا ہے جو پکنے کے بعد، اس کا اعتبار نہیں ہے بھائی،
جو کچا چنا ہوتا ہے نا چھوٹا, اگر چنے کے برابر ہے, ہمارے تو کھاتے کھاتے حساب لگا رہے ہوتے ہیں چنے کے برابر ہے کہ نہیں, کھاتے کھائے ہلے تک نہیں ہویا چنے دے برابر, اے ہون بھی نہیں ہویا, ہون بھی نہیں ہویا, اے ہون لگتا ہے ہو گیا, تو ہون ہو گیا تو گیا, پھر نماز بھی گئی, فاسد ہو گئی. تو چنے کے برابر اگر نکل گیا تو نماز فاسد, اگر چنے سے کم نکلا ہے تو نماز فاسد نہیں ہوگی. اگر اس طرح کی کوئی چیز آ جائے دانتوں میں تو اس کو اپنے ایسے کر کے تھوڑا سا آگے کر کے تو کرے گا تو وہ آ جائے گی نیچے, تھوک دے ہلکا سا اس طرح زبان سے باہر نکال دے, ہونٹوں پہ لگ جائے گی, کس نے آگے کر کے دیکھنا ہے کہ حضرت صاحب کے منہ پہ کیا لگا ہوا ہے, تو وہ بعد میں صاف کر لے تاکہ وہ نماز کے اندر حالت میں جو ہے نا اندر نہ جائے. اس سے پہلے اچھی طرح منہ صاف کرنا یہ بھی ضروری ہے تاکہ کوئی بھی چیز اس طرح کی نہ ہو کہ فرشتوں کو اس سے ایذا پہنچتی ہے. دانتوں سے خون نکلا, دانتوں سے خون نکلا, اگر تھوک غالب ہے تو نگلنے سے فاسد نہ ہوگی وگرنہ ہو جائے گی. اگر تھوک غالب ہے, خون نکلا, تھوک غالب ہے تو نگلنے سے نماز نہیں ٹوٹے گی, اور اگر خون غالب ہے تو نماز ٹوٹ جائے گی. اچھا یہ پتہ کیسے لگے گا غالب کون ہے؟ ہم کون سا ترکھڑی رکھ کے اس ٹائم بیٹھے ہوں گے, یا کوئی ہمارے پاس تھرما میٹر ہوگا جو پہچان کریں گے, تو وہ بیان کیا ہے. نماز میں اور روزے میں غلبے کا اور حساب ہے, وضو کے ٹوٹنے میں اور حساب ہے منہ سے خون نکلنے کا. وضو میں نماز منہ سے خون نکلا تو اس میں غلبہ یہ ہے کہ اگر تھوک غالب ہے تو آپ دیکھیں گے کہ تھوک کے اندر, ظاہری بات ہے وضو کے اندر تو ہم دیکھ سکتے ہیں نا اپنے تھوک کو, تھوک پھینکا تو آپ نے دیکھا کہ پیلا پیلا ہوا ہے تھوک, لال نہیں ہے تھوک, پیلا پیلا ہے, تو اب پتہ لگ گیا کہ تھوک جو ہے وہ خون پر غالب ہے, تھوک خون پر, لہٰذا وضو ابھی نہیں ٹوٹا. اچھا سرخی مائل ہو گیا خون, تھوک جو ہے کیا ہو گیا, سرخی مائل ہو گیا, تو اب پتہ لگ گیا خون جو ہے وہ کس پر غالب ہے, تھوک پر غالب ہے, تو لہٰذا اب وضو ٹوٹ جائے گا. یہ تو وضو کا مسئلہ ہو گیا. اچھا نماز میں, اب نماز میں تھوک پھینک کے تو چیک کرنے سے رہے کہ یار ہاں کیوں ہوا کہ نہیں ہوا ہے, روزے میں بار بار تھوک پھینک کے چیک کرنے سے رہے. اس میں غلبے کا یہ ہے کہ اگر حلق میں مزہ محسوس ہوا, اگر حلق میں مزہ محسوس ہوا تو نماز فاسد ہو جائے گی اور وضو, روزہ ٹوٹ جائے گا اندر لے کے جانے سے. اور اگر مزہ محسوس نہیں ہوا تو کیا ہوگا کہ پتہ لگ گیا کہ خون غالب نہیں ہے بلکہ تھوک غالب تھا, تو لہٰذا روزہ بھی نہیں ٹوٹے گا اور نماز بھی. غلبے کی علامت یہ ہے کہ حلق میں خون کا مزہ محسوس ہو. نماز اور روزہ توڑنے میں مزے کا اعتبار ہے, وضو توڑنے میں رنگ کا. جو بھی میں نے بات وضاحت کی ہے, نماز توڑنے میں اور روزہ توڑنے میں مزے کا اعتبار ہے کہ مزہ محسوس ہو, اور وضو توڑنے میں کس کا اعتبار ہے, رنگ کا. نماز سے پیشتر کوئی چیز میٹھی کھائی تھی, اس کے اجزاء نگل لیے تھے, صرف لعاب دہن میں کچھ مٹھاس کا اثر رہ گیا, اس کے نگلنے سے نماز فاسد نہ ہوگی. اس کے نگلنے سے نماز فاسد, کوئی میٹھی چیز کھا کے آیا اور منہ میں مٹھاس ہے, تھوڑی دیر تک مٹھاس رہتی ہے, تو اب وہ جو تھوک نگلتا جا رہا ہے اس سے نماز فاسد نہیں ہوگی, الا یہ کہ اجزاء نہ ہوں. اجزاء ہوں گے اس کا مسئلہ, منہ میں شکر وغیرہ ہو کہ گل گل کر حلق میں پہنچتی ہے, نماز فاسد ہو جائے گی. شکر رکھ لی یا گڑ رکھ لیا, وہ گل گل کر کیا ہو رہا ہے, اب تو وہ ظاہری بات ہے تھوک بن کے ہی اندر جا رہا ہوگا, لیکن نماز کیا ہو جائے گی, فاسد ہو جائے گی. اگر چبایا اور بعض اجزاء حلق سے اتر گئے نماز جاتی رہی. اچھا سینے کو قبلے سے پھیرنا مفسد نماز ہے. قبلے کی طرف تھا, ایسے پھیر دیا, اور پھیرا اتنا کہ 45 ڈگری سے زیادہ پھر گیا, قبلے سے 45 ڈگری ادھر 45 ڈگری ادھر, اس سے زائد اگر پھر گیا سینہ تو نماز کیا ہو جائے گی, جب کہ کوئی عذر نہ ہو, یعنی بغیر عذر کے اس نے پھیرا, یعنی جب کہ اتنا پھیرے کہ سینہ خاص جہت قبلہ سے 45 درجے ہٹ جائے, اور اگر عذر سے ہو تو مفسد نہیں. مثلا حدث کا گمان ہوا اور منہ پھیرا ہی تھا کہ گمان کی غلطی ظاہر ہوئی, مسجد سے اگر خارج نہ ہوا تو نماز فاسد نہ ہوئی. بات سمجھ آ گئی؟ مثال کے طور پر کھڑا ہوا تھا, ایک دم ذہن میں آیا یار میرا وضو نہیں ہے یا وضو ٹوٹ گیا ہے, اس طرح کا گمان ہوا. ابھی ایسے ہوا ہی تھا کہ ایک دم یاد آ گیا غلطی ظاہر ہوگی, اس طرح ہو گیا, یا ابھی تھوڑا سا چل کے پیچھے گیا ہی تھا, قبلے کو بے شک پیٹھ کر لی تھی لیکن ابھی گیا ہی تھا, اس کو یاد آ گیا, تو اب کہتے ہیں فوراً قبلے کی طرف مڑے اور اپنی نماز کو وہاں سے آغاز کرے, نماز کے بعد میں سجدہ صاف کر لے. بات سمجھ آ گئی؟ اور اگر بلا حاجت جو ہے نا وہ پھیرا, ایسے کر کے پھیر دیا تو نماز
ٹوٹ جائے گی۔ اچھا کئی دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ بھیڑ ہوتی ہے یا کوئی مسئلہ ایسا ہوتا ہے کہ جب بندہ نماز پڑھ رہا ہے تو اس کے پاس سے ایک بندہ تیزی سے گزرا، کئی دفعہ کسی کو ایمرجنسی ہوتی ہے وہ تیزی سے گزرتے ہیں نمازیوں کے پاس سے، نمازی کے کندھے سے کندھا ٹکراتا ہے تو وہ بندہ اس طرح پھر جاتا ہے، ایسے کر کے پھر جاتا ہے، تو اب اس کو چاہیے کہ فوراً اپنے سینے کو قبلے کی طرف کر لے، نماز ہو جائے گی، نماز فاسد نہیں ہوگی۔ نمازی کے آگے سے گزرنا بہت سخت گناہ ہے، لیکن نمازی کی فاسد نہیں ہوگی۔ لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے کہ یار میری نماز، کئیوں کو ایسے میں نے دیکھا ہے، نماز وہ پڑھ رہا تھا، اس کے آگے سے کوئی گزر گیا، اس نے اس کو پکڑ لیا، کہتے ہیں تیری آج میں نہیں تجھے چھوڑوں گا، تو وہ گزرا کیوں؟ میں کہا یار کیا ہوا آپ کو؟ کہتے ہیں جی یہ میرے نماز کے آگے سے گزرا، میری نماز اس نے توڑ دی ہے۔ میں نے کہا یار یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی گزرے اور آپ کی نماز ٹوٹ جائے؟ ایسے تو پھر آپ کو چھیڑنے والا ہر بندہ آپ کی نماز ہی توڑتا رہے گا، ہر بندہ آپ کی نماز ہی توڑتا، پھر مسجد میں تو ہر بندے کی نماز ٹوٹ رہی ہوگی، کوئی نہ کوئی بچہ گزر ہی جاتا ہے آگے سے، تو کسی کے گزرنے سے اس کی نماز پہ فرق ہے، وہ گنہگار ہوگا اگر عاقل بالغ ہے تو۔ اچھا تو چاہیے یہ کہ سترہ آگے رکھ لیں۔ اب سترہ ایک ہاتھ لمبا ہونا چاہیے، کم از کم ایک انگلی موٹا ہونا چاہیے، چھوٹی انگلی یہ موٹا ہونا چاہیے۔ اچھا زیادہ سے زیادہ 3 ہاتھ اونچا ہو، اگر کوئی سترہ رکھ رہے ہیں تو 3 ہاتھ، اگر پلر ہے تو پلر آپ چھوٹا کیسے کریں گے آپ، تو یہ سترہ تو بن جائے گا، لیکن اگر آپ نے سترہ رکھنا ہے وہ 3 ہاتھ، کم زیادہ سے زیادہ 3 ہاتھ ہونا چاہیے، 4 ہاتھ نہ ہو، 3.5 ہاتھ بھی نہ ہو، 3 ہاتھ ہو اگر اہتمام کرنا ہے تو، اگر سترے کا اہتمام کرنا ہے تو پھر 3 ہاتھ ہو زیادہ سے زیادہ، ویسے کم از کم 1 ہاتھ ہو۔ امام کا سترہ مقتدی کا سترہ ہے۔ سترۃ الامامی لہو سترۃ، حدیث پاک کا یہ جز ہے، سترۃ الامامی لہو سترۃ، امام کا سترہ ہی مقتدی کا سترہ ہے۔ مثال کے طور پر امام کھڑا ہوا ہے، اگر کوئی مقتدیوں کے سامنے سے گزر جاتا ہے گنہگار نہیں ہوگا، مقتدیوں کے سامنے سے گزر جاتا ہے تو کیوں؟ کیونکہ امام کا سترہ مقتدی کا سترہ ہے، گویا کہ وہ سترے کے آگے سے گزرا۔ اور میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ شاید مسئلہ پہلی دفعہ کئیوں نے سنا ہو کہ یہ نمازی کھڑے ہیں نا، اب وہ بندہ کوئی گزر جاتا ہے آگے سے، امام کے آگے سے نہیں گزر رہا، مقتدیوں کے آگے سے گزر رہا ہے، جماعت کی حالت میں، یہ نہیں کہ اپنی نمازیں پڑھ رہے ہیں، جماعت کی حالت میں گزر رہا ہے کہ امام ان کو نماز پڑھا رہا ہے اور وہ اس کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، اب یہ گزرتا ہے تو گنہگار نہیں ہوگا۔ لیکن اس طرح کرنا نہیں چاہیے کہ کئیوں کو مسئلہ ہی نہیں پتہ ہوتا، وہ رکھ کے ماریں تو تینوں نظر نہیں آندا، تو میں نماز پڑھ رہے ہیں تو اگو لنگی جا رہے ہیں، تو سارے ہیں سامنے لنگ گئے، تو کئی چیزیں نہیں پتہ ہوتی، اس وجہ سے جو ہے نا اس طرح کے معاملات سے بچنا چاہیے۔ ہاں یہ کہ وضو ٹوٹ جائے، اب ناک پہ ہاتھ رکھ کے پیچھے کی طرف نکل جائے صفوں کو چیرتا ہوا، آگے سے گزرنا پڑے کسی جگہ سے تو آگے سے بھی گزر سکتا ہے، اس میں مسئلہ نہیں ہے، لیکن عام حالات میں اس طرح نہیں کر سکتا۔ لیکن اگر امام کے آگے سے گزرے گا تو گنہگار ہوگا کہ امام کے آگے بغیر سترے سے گزر نہیں سکتا۔ اچھا درخت اور جانور آدمی وغیرہ کا بھی سترہ ہو سکتا ہے کہ ان کے بعد گزرنے میں کچھ حرج نہیں، ان کے بعد گزرنے میں غنیت المتملی فصل الکراہت الصلاۃ، ٹھیک ہے۔ یہ میں نے اس لیے اس کا حوالہ دیا کہ بعض لوگوں کو بڑی ٹیس ہوئی کہ جب امیر اہل سنت، امیر دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس ستار قادری رضوی زیاد دامت برکاتہم العالیہ نے نمازی کے آگے سے گزرنے کا طریقہ بیان کیا نا نیٹ کے اوپر، تو اس میں بعض لوگوں نے بڑا بڑ کی کہ یہ دیکھو نا الیاس قادری نے اپنی طرف سے مسئلہ نکال رہی ہے، یہ کیا بات ہوئی۔ امیر علیہ سنت نے کیا کیا نا، ایک نمازی کو کھڑا کیا، اب کہا کہ اب میں اس کے آگے سے گزرنا چاہتا ہوں، تو ایک بندے کو کہا کہ آپ ادھر آگے کھڑے ہو جائیں، آگے کھڑے ہو کے امیر علیہ سنت ادھر گزر گئے، اب اس کو بھی ادھر لانا تھا، امیر علیہ سنت پھر ادھر آئے اور اب اس کو کہا آپ گزر جائیں، اب آپ گزرتے، امیر علیہ سنت ہٹ گئے، کہ ہٹنا جو ہے وہ اور چیز ہے، گزرنا جو ہے یہ اور چیز ہے۔ تو یہ مسئلہ جو ہے کتب فقہ کے اندر مذکور ہے، کتب فقہ کے اندر مذکور ہے۔ اگر کسی کو بات کرنی ہے تو وہ صاحب غنیت المتملی پر کرے، اگر کسی کو بات کرنی ہے تو اعلیٰ حضرت پر کرے، کسی کو بات کرنی ہے تو مفتی امجد علی اعظمی رحمہ اللہ پر کرے، سینکڑوں فقہا پر کرے جنہوں نے اپنی کتب کے اندر لکھا ہے۔ امیر اہل سنت نے فقط وہ بات نقل کی ہے۔ تو یہ دکھاوا ہے کہ درخت اور جانور آدمی وغیرہ کا سترہ بھی ہو سکتا ہے، ہاں جو انسان ہے وہ نمازی کی طرف منہ کر کے بیٹھنا اس کا جائز ہے، بلکہ پیٹھ کر کے بیٹھے یا پیٹھ کر کے کھڑا ہو جائے تو اب اس کے آگے سے گزرا جا سکتا ہے۔ مکروہات جو ہے نا، میں ان شارٹ جو ہے نا عرض کرتا ہوں، مکروہات نمبر 1، کپڑے یا داڑھی یا بدن کے ساتھ کھیلنا، مکروہ تحریمی۔ کپڑے ایسے سے کر رہا ہے، ادھر دیکھیں گے میری تو توجہ کریں گے انشاءاللہ ذہن میں بیٹھے گا، ایسے سے کھیل رہا ہے، ٹھیک ہے۔ بعض لوگوں کو ہوتا ہے کہ ایسے سے کرتے رہتے ہیں، عادت بنی ہوتی ہے، تو نماز مکروہ تحریمی ناجائز۔ اچھا کپڑوں کے ساتھ واسکٹ کو سیٹ کر رہا ہے، ادھر سے سیٹ کر رہا ہے، پیچھے سے سیٹ کر رہا ہے، بار بار قمیض کو بار بار سیٹ کر رہا ہے کہ سلوٹیں تو نہیں پہ گئی ہیں، تو اس طرح سیٹ کرنا نماز مکروہ تحریمی۔ بدن سے کھیلنا،
کہ بدن کو سے بار بار ایسے کر کے کھیل رہا ہے, باڈی بنی کہ نہیں بنی, ایڈے تیڑے لائے میں, اب ایسے کھیل رہا ہے بدن کے ساتھ, تو نماز مکروہ تحریمی ہوگی. نمبر 2, کپڑا سمیٹنا. کپڑا آپ نے دیکھا ہوگا کپڑا سمیٹ کر نیچے جاتے ہیں, بعض لوگ کپڑا سمیٹ کر نیچے جاتے ہیں. اب یہ دیکھیں, یہ جس طرح میں اب یہ اس طرح کر کے نا کپڑا سمیٹ کر پھر نیچے جاتے ہیں, ایسے کپڑا اٹھا کر سمیٹ کر پھر نیچے جاتے ہیں. اچھا, اٹھتے وقت پھر ایسے بھی کرتے ہیں, پیچھے سے بھی سیٹ کرتے ہیں بڑے ہاتھ سے, بڑے اہتمام سے, حالانکہ حاجت نہیں ہوتی پیچھوں کے کپڑوں کو سیٹ کرنے کی. اگر تو اٹک گیا ہے تو پھر تو اس کو مطلوب ہے شرع کا کہ اس کو سیٹ کر لے کہ بدنگاہی نہ ہو لوگوں کی, تو اب وہ بھی ایک ہاتھ سے کرے. 2 ہاتھ سے کرے گا تو مکروہ تنزیہی ہے, لیکن مکروہ تحریمی نہیں ہے کہ حاجت کی وجہ سے کر رہا ہے. اور اگر بلا حاجت ایسے سیٹ کرتا ہے پیچھے سے کپڑا, تو نماز کھیلنے والا کہلائے گا نماز میں. اور نماز میں لاعب ثوب, کپڑوں سے کھیلنے والا, بدن سے کھیلنے والا, داڑھی سے کھیلنے والا, اس کی نماز مکروہ تحریمی واجب الاعادہ ہوتی ہے. نمبر 3, کپڑا لٹکانا. مثلا سر یا مونڈے یا اس طرح ڈالنا کہ دونوں کنارے لٹکے ہوں, یہ بھی مکروہ تحریمی ہے. مثال کے طور پر یہ دیکھیں, یہ ہے ایسے کر کے کر لینا. اب میں نے یہ پیچھے بھی لٹکا دیا, آگے بھی لٹکا دیا. اچھا, ایسے لٹکا دیا, نماز مکروہ تحریمی. گرمی میں آتے ہیں لوگ, ایسے کیا ہوا ہوتا ہے, نماز پڑھیں گے نماز مکروہ تحریمی. بات سمجھ آ گئی؟ اب ایسے کیا ہوا ہے یا پھر ایسے یہاں پہ رکھا ہوا ہے, تو یہ نماز مکروہ تحریمی کے کنارے لٹک رہے ہیں. یہ کپڑا لٹکانا, یہ صدل ہے ثوب کا, کپڑوں کو لٹکانا, یہ ناجائز ہے, اس سے منع کیا گیا حدیث پاک میں. اب کرے گا تو نماز مکروہ تحریمی ہو جائے گی, دوبارہ ادا کرنا واجب. ہاں, اگر ایسے کر لیا یا ایسے کر لیا یا ایسے کر کے جو ہے نا وہ گرہ لگا دی, کیا لگا دی؟ گرہ لگا دی, ٹھیک ہے, تو اب نماز فاسد, نماز مکروہ تحریمی ناجائز نہیں ہوگی. میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ کوئی آستینیں آدھی کلائی سے زیادہ چڑھی ہوں, یہ کلائی ہے, یہ ساری کیا ہے؟ یہ ساری کلائی ہے. آدھی کلائی یہاں تک, ہر بندہ اپنے کلائی کو دیکھے, آدھی کلائی ہے. کوئی آستین آدھی کلائی سے زیادہ چڑھی ہو, آدھی کلائی تک چڑھی ہوئی ہے تو معافی ہے. مثال کے طور پر ایسے ایسے ایسے, اب یہ آدھی کلائی تک چڑھی ہوئی ہے, آدھی کلائی سے جوں ہی اوپر ہوتی گئی ایسے کر کے, نماز میری مکروہ تحریمی ناجائز. اب لوگ آتے ہیں وضو کر کے اور نیچے نہیں کرنا ہے, ان کو توفیق ہوتی, آگے پہلے شروع کرتے ہیں, بعد میں ایسے کر کے نیچے کرتے ہیں, نماز مکروہ تحریمی شروع ہو گئی. نماز کیا ہو گئی؟ مکروہ تحریمی, ناجائز ہو گئی. اب دوبارہ سے صحیح کر کے نماز پڑھنا کیا ہے؟ واجب ہے. تو آدھی کلائی تک حاجت اجازت ہے, آدھی کلائی سے جوں ہی اوپر ہوتی جائے گی نماز فاسد ہو جائے گی. اچھا, ایک تو یہ ہے کلائی سے اوپر کرنا, ایک تو اس طرح فولڈ کر کے کرنا, ایک ہے ایسے کر کے کرنا. اس کو کہتے ہیں تشمیر. یہ فولڈ نہیں ہوا, اس کو کہتے ہیں کپڑا انڈیس لینا, سمیٹ لینا. بات سمجھ آ گئی؟ عربی میں تشمیر کہتے ہیں, شمرا یشمر تشمیر, اوپر کی طرف اٹھا لینا. اچھا, اس طرح کر کے, اب یہ بھی آدھی کلائی تک ہے تو معافی ہے, آدھی کلائی سے جوں ہی اوپر ہوتا جائے گا تو نماز کیا ہو جائے گی؟ مکروہ تحریمی واجب الاعادہ. دامن سمیٹنے نماز پڑھنا بھی مکروہ ہے. دامن سمیٹے نماز پڑھنا, دامن کو سمیٹ لیتا ہے تو نماز پڑھنا مکروہ تحریمی. جوڑا باندھے ہوئے نماز پڑھنا مکروہ تحریمی, اور نماز میں جوڑا باندھا تو فاسد ہو جائے گی. یہ مرد کے والے سے, عورت کے والے سے نہیں ہے. عورت جوڑا باندھے گی, عورت جوڑا باندھتی ہے, نماز میں اگر کھولے گی تو وہ بال اس کے آگے پیچھے ہوں گے, تو وہ اس کے لیے سمیٹنے میں آزمائش ہے, تو اس کے لیے چونکہ جوڑا باندھنا جائز ہے, لہٰذا نماز میں بھی مسئلہ نہیں ہوگا. مرد اگر بڑے بالوں کو پونی کر لے گا تو یہ ناجائز و حرام. اسی طرح بعض لوگ کیچر لگا لیتے ہیں, وہ لڑکیوں والا ہوتا ہے نا, اب مردوں کے لیے بھی آ گیا ہے. اب دیکھیں ہمارے لڑکوں کے بھی کام, وہ بالوں کو پیچھے کرنے کے لیے لگاتے ہیں, اس میں بھی نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ناجائز. کہ یہ جوڑا باندھنے میں آئے گا. لڑکیوں کے جوڑا باندھنے میں اصل میں ممانعت کیوں ہے؟ کہ اس میں لڑکیوں سے مشابہت ہے, لڑکیوں سے, تو کیچر لگانے میں بھی لڑکیوں سے مشابہت ہے, تو لہٰذا نماز کیا ہوگی؟ ناجائز ہوگی. کنکریاں ہٹانا,
سامنے سے بلا وجہ کنکریاں. ہاں یہ ہے کہ بہت زیادہ ایذا دے رہی ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں. نمبر 10 انگلیاں چٹکانا, ایسے کر کے چٹکاتے ہیں نا. اب کیا کر رہا ہے, کھڑا ہوا ہے, یار ویلا ہی کھڑا ہے, کراتے ایویں مفتی صاحب نے دس دیتا کہ کرنی نہیں ہونی امام صاحب کے پیچھے, تو ایویں ہوں تھوڑی دیر ہے, میں تو بہت زیادہ کام کرنے والا ہوں, تو ایسے ایسے کر کے اپنی انگلیاں کو سیدھا ہی کر لیتا ہوں. تو یہ کرنے سے نماز کیا ہو جائے گی, مکروہ تحریمی ہو جائے گی. انگلیوں کی کینچی باندھنا, ایسے کرنا, نماز کے اندر ایسے کر کے کھڑا ہو گیا, نماز مکروہ تحریمی ہوگی. اچھا نماز کے انتظار میں ایسا کرتا ہے تب بھی ناجائز ہوگا. کمر پر ہاتھ رکھنا, ایسے کر کے کھڑا ہو گیا, امام صاحب بہت لمبی قرات کر دیں, ایویں کھڑا ہو گیا نماز سے, تو نماز مکروہ تحریمی ہو جائے گی. یہ ویسے بھی جہنمیوں کا طریقہ ہے ایسے کھڑا ہونا نا, کہ جہنمی جہنم میں راحت کے لیے ایسے کھڑے ہوں گے, لیکن پھر راحت کہاں مل سکے گی, وہاں تو راحت کا نام و نشان بھی نہیں ہے, لیکن وہ پھر بھی اس طرح کی عادت اپنائیں گے. اسی لیے نماز کے علاوہ بھی ایسے کھڑا ہونے سے منع کیا ہے. ٹھیک ہے, زیادہ تر عورتوں کی عادت ہوتی ہے ایسے کھڑا ہونے کی, تو ان کو منع کیا جائے کہ یہ ایسی عادتیں نہ اپنائیں. ادھر ادھر منہ پھیر کر دیکھنا مکروہ تحریمی, کل چہرہ پھر گیا ہو یا باز, اور اگر منہ نہ پھیرے صرف آنکھوں کے کناروں سے دیکھے اور بلا حاجت دیکھے تو کراہت تنزیہی, مکروہ تنزیہی, ایسا نہیں کرنا چاہیے. منہ پھیر کے دیکھے تو مکروہ تحریمی, اور اگر کسی حاجت کی وجہ سے پھر گیا, مثال کے طور پہ بھیڑ کی وجہ سے اس کو مثال کے طرف لگا کہ یار میرے منہ پہ کچھ چیز لگنے لگی ہے, میرے منہ پہ کچھ چیز لگنے لگی, ایسے ایک دم کیا, تو اب منہ پھرا نا, لیکن یہ مکروہ تحریمی نہیں ہوگا کہ اس نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے کیا, تو فوراً اپنا منہ قبلے کی طرف کر لے. نگاہ آسمان کی طرف اٹھانا بھی مکروہ تحریمی, ایسے کر کے دیکھا نا. آپ ضروری نہیں آسمان کا, یار ساڑھا ایویں بھی تمبو ہے, آسمان تے ہے ہی کوئی نہیں, تو مکروہ تحریمی نہیں ہوگا. مراد یہ ہے کہ اوپر دیکھنا, مراد یہ ہے ایسے کر کے اوپر دیکھنا. ایک ہے گھڑی کو دیکھنا, امام صاحب نے بہت ٹائم لگا دیا آج تو وہ کراہت ہوگی اس میں, لیکن نماز مکروہ تحریمی نہیں ہوگی. ایک ہے آسمان کی طرف ایسے کر کے دیکھنا, تو نماز مکروہ تحریمی. نماز کیا ہوگی, یہ گھڑی اتنے لگی ہوتی پھر لوگوں نے دیکھنا سی. احتجار مکروہ تحریمی ہے نماز میں. احتجار کسے کہتے ہیں, ارد گرد پگڑی باندھی, کوئی دوپٹہ کوئی کپڑا باندھا, درمیان میں سے سر ننگا چھوڑ دیا, درمیان میں سے سر, بعض نے یہ لکھا ہے کہ ٹوپی ننگی چھوڑ دی, بعض نے یہ لکھا ہے کہ ٹوپی, لیکن تحقیق یہ ہے سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی اور مفتی امجد الیاز میں رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فتاوی امجدیہ میں جو تحقیق فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ ٹوپی اگر ننگی ہو, جس طرح بعض آپ نے دیکھا ہوگا بعض لوگ امامہ پہنتے ہیں تو ارد گرد باندھتے ہیں تو ٹوپی ننگی چھوڑ دیتے ہیں, تو یہ نماز مکروہ تحریمی نہیں ہوگی, مکروہ بھی نہیں ہوگی کہ ایک اس طرح کا سٹائل ہے, اس طرح باندھا جاتا ہے. ٹھیک ہے, یا آدھا چھوڑ دیا, جس طرح بھی یہ میں نے چھوڑا ہوا ہے آدھا, اور آدھے کے اوپر ہے, تو اس کے اندر بھی نماز کراہت نہیں آئے گی. ہاں ننگے سر کے اوپر باندھا اور درمیان سے اپنا سر چھوڑ دیا, ننگا چھوڑ دیا, تو یہ احتجار کہلاتا ہے اور نماز ناجائز ہوگی. کہ عربی کتابوں کے اندر جو الفاظ ہیں وہ مکشوف الراس کے الفاظ ہیں, مکشوف القلنسوہ کے الفاظ نہیں ہیں. یہ نہیں کہ ٹوپی ننگی ہو, یہ الفاظ ہیں کہ سر ننگا ہوگا تو نماز مکروہ تحریمی ناجائز ہوگی. جب ارد گرد باندھا ہو, ایک ہے مکمل ہی ننگا ہو, ٹوپی پہنی نہیں ہے, وہ تو اگر سستی کی وجہ سے نہیں پہنی تو نماز مکروہ تنزیہی ہوگی. اور اگر جو ہے وہ اس وجہ سے نہیں پہنی, او یار جان دے نمازاں سے ایڈا اہتمام کیوں کریدا, کافر ہو جائے گا کہ نماز کی اہانت کی. اور اگر اس وجہ سے نہیں پہنی کہ یار پہنتا ہوں تو مجھے کھجلی ہوتی ہے, نماز میں مجھے جو ہے وہ میرا دل گھبرانے لگ جاتا ہے, تو میں امامہ یا ٹوپی نہیں پہن سکتا, تو اب اس کے لیے افضل ہے کہ نہ پہنے کہ نماز میں خشوع خضوع پیدا کرے. نماز میں اب ایک ہی مسئلہ کئی جہتیں بن گئی, ایک میں کافر ہو رہا ہے, ایک میں مکروہ کام ہے, ایک میں افضل کام ہے. اچھا, جس کپڑے پر جاندار کی تصویر ہو اسے پہن کر نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے. کپڑے پر تصویر ہے, آگے کی طرف ہے, پیچھے کی طرف ہے, چہرہ بنا ہوا ہے, چہرہ بنا ہوا ہے, تو نماز مکروہ تحریمی ناجائز ہوگی. اچھا, نمازی کے آگے تصویر ہے, نمازی کے اگر چھت پہ تصویر ہے یا دائیں یا بائیں یا پیچھے تصویر ہے یا پاؤں میں تصویر ہے, نماز ہو جائے گی, نماز ہو جائے گی. مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ کی تحقیق تھوڑی اور ہے, لیکن ہم فتاوی رضویہ شریف میں جو تحقیق ہے سیدی اعلیٰ حضرت کی اسی پر فتویٰ دیتے ہیں کہ اگر آگے ہے سامنے اور وہ تصویر اتنی ہے, اتنی بڑی ہے کہ اگر سجدے والی جگہ رکھی جائے تو کھڑے ہو کر اس کے اعضاء نظر آئیں. نمبر ایک, اس کا چہرہ سامنے ہو, یعنی گویا تصویر آپ کو دیکھ رہی ہو. اگر
بیک کی تصویر ہے. بات ہوتا ہے نا کہ وہ ایسی تصویر لیتے ہیں کہ گویا کہ بندہ اس طرف دیکھ رہا ہے اور تصویر بنی ہے بیک سائڈ کی, اس کا سر نظر آ رہا ہے, پشت نظر آ رہی ہے, تو یہ تصویر آگے ہونے سے نماز کے اندر کراہت نہیں آئے گی. اچھا اگر چہرہ ہے, جیسے کہ قائد اعظم کی لگی ہوئی ہے تصویر, یا علامہ اقبال کی لگی ہے, یا کسی شخصیت کی, یا کسی بھی بندے کی, یا گھر والوں میں سے کسی کی لگی ہوئی ہے تصویر, تو اب یہ ہے کہ وہ ایک تو چہرہ ہو, ٹھیک ہے, آپ کی طرف متوجہ ہو, اور اتنا بڑا ہو کہ اگر سجدے والی جگہ رکھیں تو اٹھ کر کھڑے ہو کر دیکھنے سے اعضاء, آنکھیں, ناک, منہ, کان یہ واضح ہو رہے ہوں, اور پورے دھڑ کی ہو, پورے, اگر سینے تک ہے تو تب بھی نماز مکروہ تحریمی واجب الاعادہ نہیں ہوگی. اگر پورے دھڑ کی ہے تو نماز سرے سے ہی نہیں ہوگی. پورے دھڑ کی ہے تو جاندار کی, پورے دھڑ کی تصویر ہے تو پھر اب نماز نہیں ہوگی. اور اگر سجدے کی جگہ پہ ہے تب بھی جو ہے نماز نہیں ہوگی. بات سمجھ آ گئی کہ سجدہ بھی مقام تعظیم ہے. ہاں اگر پاؤں میں ہے تصویر تو اب نماز ہو جائے گی, لیکن کپڑے پہنے ہوئے ہیں تصویر کے تو اب نماز مکروہ تحریمی ہوگی. ہاں یہ کہ اندر ٹی شرٹ پہنی ہوئی ہے, اس کے اوپر تو تصویر بنی ہوئی ہے, لیکن اوپر قمیض پہن لی, اس نے تصویر کو چھپا دیا, تو نماز مکروہ تحریمی اب نہیں ہوگی کہ اب وہ کپڑا تصویر چھپ گئی. الٹا قرآن مجید پڑھنا مکروہ تحریمی ہے, ناجائز ہے. قرآن الٹا پڑھنا, ٹھیک ہے, پہلے لإلاف قریش پڑھ لی, پھر الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل یہ صورت پڑھی, تو یہ الٹا پڑھ رہا ہے قرآن. پہلی رکعت میں لإلاف قریش سورہ قریش پڑھی, پھر دوسرے میں الم تر کیف, تو یہ پڑھی. تو یہ قرآن پڑھنا مکروہ تحریمی ہے, نماز مکروہ تحریمی نہیں ہوگی, اگرچہ واجب الاعادہ بھی نہیں ہوگی, لیکن اس نے گناہ کا کام کیا, توبہ کرے. کہ یہ الٹا قرآن پڑھنا نماز کے علاوہ بھی ناجائز ہے. الٹا قرآن پڑھنا نماز کے علاوہ ناجائز ہے, الا یہ کہ جو بچے حفظ کر رہے ہوتے ہیں نا, ان کو پہلے 30واں پارہ حفظ کروایا جاتا ہے, پھر اس کے بعد پہلے پارے سے یا کسی پارے سے شروع کرواتے ہیں, تو اس میں حرج نہیں ہے کہ اس میں بچوں کی آسانی سے یاد ہو, چونکہ چھوٹی چھوٹی صورتیں ہوتی ہیں اس لیے اس کو پہلے یاد کروا لیا جاتا ہے. اچھا کسی واجب کو ترک کرنا مکروہ تحریمی ہے. رکوع میں قرات ختم کرنا, ابھی قرات کر رہی تھا کہ ہاتھ بڑھا کے, بڑی جلدی تھی حضرت صاحب کو, اس نے کہا چلو یار نال نال رکوع بھی ہو جائے گا, نال نال قرات بھی مکمل ہو جائے گی, تو قرات جو ہے نا جا کے رکوع میں مکمل کی, تو نماز مکروہ تحریمی ناجائز ہوگی. کہ قیام کے علاوہ قرات کرنا ناجائز ہے, رکوع میں قرات کرنا ناجائز. اگر آپ سے کوئی سوال کرے یار ایک بندہ ہے جو سجدے کے اندر پورا قرآن پڑھ لیتا ہے, آپ کہیں گے سبحان اللہ, ہم کہیں گے استغفر اللہ, ہم کہیں گے استغفر اللہ, حرام کام کر دے ہو. کہ سجدے میں قرآن کی تلاوت کرنا نماز کے سجدے میں ایک ہے, ویسے ہی سجدے میں تلاوت کرنا, ویسے ہی سجدہ کیا, نماز کا سجدہ نہیں ہے, ویسے ہی سجدہ کر کے تلاوت کر رہا ہے, وہ ایک الگ بات ہے. نماز کے سجدے میں رکوع میں تلاوت کرنا ناجائز, سجدے میں تلاوت کرنا ناجائز, تشہد میں تلاوت کرنا ناجائز. بات سمجھ آ گئی, جلسے میں تلاوت کرنا ناجائز, تو اس کی اجازت نہیں ہے. اچھا امام سے پہلے مقتدی کا رکوع سجود وغیرہ میں جانا یا اس سے پہلے سر اٹھانا. اچھا امام سے پہلے ہی حضرت صاحب چلے جاتے ہیں یا اس سے پہلے ہی سر اٹھا لیتے ہیں, تو یہ ناجائز ہے. یہ کیا ہے, صرف پیجامہ تہ بند پہن کر نماز پڑھی اور کرتا چادر موجود ہونے کے باوجود بھی نہ پہنی تو نماز مکروہ تحریمی ہوگی. میں نے کہا تھا نا کندھوں کا چھپانا بھی ضروری ہے, تو کندھے لہذا چھپائے, یہ لازم ہے. اچھا امام کو کسی آنے والے کی خاطر نماز کا طول دینا مکروہ تحریمی ہے. پتہ جی چودھری صاحب آ رہے ہیں, فلانے صاحب آ رہے ہیں, تو میں تھوڑی جی نماز لمبی کر دیں, ناجائز ہے. الا یہ کہ اس کو پتہ نہیں ہے کہ آنے والا کون ہے, اس سے ہمدردی کی وجہ سے تھوڑی سی رکوع میں تاخیر کر دی کہ تاکہ وہ رکوع پا لے. رکوع کئی دفعہ محسوس ہوتا ہے نا امام کو, یار پیچھے سے کوئی بندہ آیا ہے, ابھی دروازہ کھلا ہے, امام اب بندہ جو ہے وہ رکوع میں جائے گا, تو اب وہ اس کو پتہ نہیں ہے کون ہے, اب وہ تھوڑا سا ایک دو تسبیحات زیادہ پڑھ دیتا ہے, تو اب حرج نہیں ہے کہ ایک مسلمان سے نیکی وہ جو ہے نا چاہ رہا ہے. اچھا کسی کی غصب شدہ زمین پر نماز پڑھی, زمین غصب کی ہوئی ہے, اسی طرح وراثت میں اپنی بہنوں کو زمین نہیں دی ہوئی, جس گھر میں رہ رہا ہے وہ گھر جو ہے نا اس میں بہنوں کا حصہ بھی بنتا ہے لیکن ظلمن نہیں دے رہا, بھائیوں کا حصہ بنتا ہے نہیں دے رہا, رشتہ داروں کا حصہ بنتا ہے نہیں دے رہا, اوپر بیٹھا ہوا سانپ بن کے. بات سمجھ آ گئی, اس گھر میں جو نمازیں پڑھے گا ناجائز, مکروہ تحریمی, واجب الاعادہ. غصب والی زمین چوری کر کے زمین پر قبضہ کر لیا, ناحق قبضہ کیا, نماز اس پہ پڑھنا ناجائز. اچھا پرائے کھیت میں جس میں زراعت موجود ہے اور اس نے ہل بھی جوت لیا ہے, اب آپ کو پتا ہے کہ اس ہل جوتے ہوئے ہل میں پاؤں مارنا وہ بیجوں کو تباہ کرنے کے مترادف ہے, اب وہاں پر نماز پڑھ رہے ہیں جی حضرت صاحب, تو نماز ناجائز کہ مسلمان کا مال کا نقصان کر رہا ہے ساتھ.
اچھا قبر کے سامنے، اب قبر بالکل سامنے ہے، کوئی آڑ بھی اس کے ارد گرد نہیں ہے، مزار بھی اوپر نہیں بنا ہوا، بغیر سترے کے قبر کے سامنے نماز پڑھنا ناجائز و حرام ہے۔ اگر سامنے کی نماز ہوگی، یہ ہوگا تو نماز مکروہ تحریمی ہوگی۔ کفار کے عبادت خانوں میں نماز پڑھنا مکروہ تحریمی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔